شاعر نے کہا تھا کہ افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے۔ اگرچہ کوئی فساد کا اندیشہ تو نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وقت بہت گزر چکا اور میری طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تخلیق کائنات اور تخلیق آدم کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام اچھے اور برے رجحانات آدمی میں کے ذہن میں الہام کر دیے، جیسے کمپیوٹر میں کہا جاتا ہے پروگرام کر دیے گئے۔ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب جاؤ اس زمین، میری زمین پر چاہے تو شکر کرو اور چاہے میرا انکار ہی کر دو۔ آدمی ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں جیتا ہے۔ ایک فلسفی نے کہا تھا کہ خیال عمل میں ڈھلتا ہے، عمل عادت بنتا ہے اور عادت سے کردار تخلیق پاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے میں بریگیڈیئر صاحب سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، ہم پاکستان کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے بڑی ہی ناشکر گزاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پاکستان، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں قانون کی عملداری پوری طرح کبھی قائم نہیں ہو سکی، ادارے کبھی بن نہیں سکے، اور سب سے اہم ادارہ جو ہوتا ہے عدالت کا، وہ ہم اسے بروئے کار نہیں لا سکے۔ لیکن اس کے لیے پاکستان کی زمین قصوروار نہیں ہے، اور اگر خونزادہ صاحب مجھے معاف کریں تو پنجاب بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ نئی قوموں کی تشکیل کے لیے بہت اچھی مثال انہوں نے دی۔ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا تھا، اور 83 برس کے بعد 1861 میں وہ خانہ جنگی شروع ہوئی تھی، جس کی یادیں ابھی تک باقی ہیں، اور ابھی تک شمال میں ابراہم لنکن کا مجسمہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ نئی قوموں کی تعمیر آسانی سے ممکن نہیں ہوتی، اور قوموں کی تعمیر کا وہی طریقہ ہے جو ایک ذاتی زندگی کی تعمیر کا ہوتا ہے۔ یا تو آپ جد و جہد کریں گے اور شکر گزاری سے کام لیں گے، اور یا آپ خود ترحمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہمیشہ گریہ کرتے رہیں گے۔ 350 برس پہلے جب اکبر کے دربار میں انگریزوں کا پہلا وفد آیا تھا، اور انہوں نے اپنی سلطنت اور اپنی ملکہ کا قصیدہ پیش کیا، تو اکبر نے فیضی کے کان میں پوچھا کہ این جزیرہ نما چراست، یہ جزیرہ نما ہے کہاں؟ اس وقت ہندوستان میں اکبر کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ایران میں شاہ اسماعیل صفوی برسر اقتدار تھا، اور تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک سلیمان ذی شان کی سلطنت تھی ترکی کی، اور مغرب میں کوئی قابل ذکر حکومت موجود نہیں تھی۔ صلیبی جنگوں میں ناکامی کے بعد کئی صدیاں گزر چکی تھیں، اور وہ تاریخی کے اس عہد سے گزر چکا تھا، لیکن تعلیمی ادارے قائم ہو رہے تھے، سائنس کلب بن رہے تھے، علم کی اہمیت کا ادراک کا آغاز ہو گیا تھا، اور ہندوستان اس لیے زوال کا شکار تھا کہ مسلمان یہ بات بھول گئے تھے کہ اقتدار کا تعلق اخلاق اور علم کی برتری سے ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ کتابیں اپنے آبا کی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے جو لوگ ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ آکسفورڈ میں جو جن لوگوں کی سب سے پہلے تعلیم دی گئی، اس میں غزالی تھا جو نام لیے بغیر ترجمہ کر کے پڑھایا گیا۔ یہ علم تھا جسے ہم نے کھو دیا ہے، یہ ادراک تھا جسے ہم نے ضائع کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جس چیز کو ہم نے کھو دیا ہے وہ امید ہے، اور جب امید کو کھو دیا جاتا ہے تو یولیدہ فکری پیدا ہوتی ہے، ہم نان ایشوز پر جاتے ہیں، غیر ضروری مباحث میں الجھتے ہیں، اور جب امید باقی نہیں رہتی تو پھر صرف کفر باقی بچتا ہے، چاہے نام کو صبح سے شام تک اللہ کا کلمہ پڑھا جائے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، جب یہ ملک بنا تھا، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس لکھے ہوئے اعداد و شمار تھے، 250 میگا واٹ بجلی یہاں پیدا ہوتی تھی، ایک شوگر مل تھی، ایک ٹیکسٹائل مل تھی، اور فیکس آمدن کا میں تو میرے ذہن میں تو $80 تھا، اور ان کا $25 فیکس انکم تھی۔ آج
اس کے باوجود کہ حکمران طبقہ کبھی راہ راست پر نہیں تھا، بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر راہ راست پر نہیں تھا، آج $1000 فی کس انکم ہے، تو یہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری نفسیات میں ایک بات بہت گہری بیٹھ گئی ہے کہ کشتی کو، کسی بھی کشتی کو حکمران ساحل سے ہم کنار کرتے ہیں یا اسے ڈبوتے ہیں، حکمران اور فوجیں ملکوں کی حفاظت نہیں کیا کرتی، قومیں اپنے ملکوں کی حفاظت کیا کرتی ہیں۔ اور جدید معاشروں کو تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیشہ تعلیم کی ضرورت ہے، انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے اور جسٹس سسٹم کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے آپ سٹرگل کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں اور قوم میں بیداری کا عمل پیدا کر سکتے ہیں، اور تو کوئی چیز آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ دیکھیے بلوچستان کے افلاس کا یہاں بہت ذکر ہوا، میری ڈاکٹر سمر مبارکمند اور ان کے ساتھیوں سے بہت طویل گفتگویں ہوئی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بلوچستان دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ بلوچستان میں صرف 12 مربع کلومیٹر کے لیے $2.3 بلین کی پیشکش ڈاکٹر سمر مبارکمند نے کی ہے، اور آزاد میڈیا نے اور آزاد عدلیہ نے وہ جو یہاں ایک بڑا فریب کاری کا واقعہ ہونے والا تھا اس کو روک دیا ہے۔ 300 مربع کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جس میں سونا اور پہلے کہا جاتا تھا کہ کاپر اینڈ گولڈ ہے، کہا جاتا ہے گولڈ اینڈ کاپر ہے، اور تازہ ترین اندازے یہ ہیں کہ $1000 بلین کا سونا یہاں موجود ہے اور تانبا۔ اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ دوسری بات ہے۔ اور اتنی ہی مالیت کا سونا سوات میں دریافت ہو چکا ہے جس کی خبر چند دنوں کے بعد آپ میڈیا میں دیتے ہیں۔ پاکستان میں اتنا تیل اور اتنی گیس موجود ہے، گیس تو آپ جانتے ہی ہیں، پاکستان میں اتنے تیل موجود ہے کہ 3 سال کے اندر یہ ملک انرجی میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے، اور $18 بلین کا بجٹ جو بل آپ ادا کرتے ہیں اس سے آپ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو ادا نہ کرنا پڑے تو اس کی ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی زمام کبھی اپنے ہاتھ میں لی ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ سرداروں اور نوابوں اور حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے رہے ہیں، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے زمام کار اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ اس طرح کے تعلیمی ادارے جب بنیں گے، جب یہاں سے لوگ، میں نے خود اس طرح کے ایک اسکول میں تعلیم پائی، اس کا کیمپس تو بہت اچھا ہے، وہ بہت سادہ تھا لیکن کچھ دردمند لوگوں نے وہ اسکول قائم کیا تھا، اور اسکول کے بہت سے طالب علموں کے نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اگر فرصت ہوتی۔ ان میں سے ایک طالب علم اس وقت دنیا میں برین سرجری کا سب سے بڑا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، جو دنیا میں پورا یقین ہے مجھے اس پر رکھتی۔ میں کئی سال بلوچستان کے مسئلے پہ سوچتا رہا ہوں، آپ میں سے جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ 4 برس میں اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا حصہ بجٹ میں ٹھیک نہیں ہے، اور میں رنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلوچ لیڈر یہ ایشو ریز نہیں کرتے تھے، یہ ایشو بلوچستان کے بعد سے ریز کیا گیا، بعد میں وہ اس میں شامل ہوئے، اور جب اس کے امپلیمنٹ ہونے کا وقت آیا، ایک تعلیمی ادارے کا فنکشن ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو حکومت کو بتایا گیا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، بلوچستان پیکیج جیسے دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے لوگوں کو مذاکرات کی میز پہ لائیں، ان کے مطالبات سنیں، اور جب ان پہ نیگوشیٹ آپ کر چکے ہیں تو اس کی روشنی میں یہ پیکیج دیا جائے۔ اس صورت میں بھی یہ 110 ارب سے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ 120 ارب روپے ہو سکتا تھا، لیکن یہ بے چینی ختم کی جا سکتی تھی، مگر افسوس کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ چنی کیسے جاتی ہے۔ جناب ابوذر غفاری نے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابوذر سے زیادہ سچے آدمی پر، یہ ان کا مقام و مرتبہ، اس پہ پیغمبروں کا استثناء بھی نہیں رکھا، یعنی عمر بھر اس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی منصب دیجیے، آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب فتح ہو چکا تھا اور منصب بانٹے جا رہے تھے، ذمہ داریاں سونپی جا رہی تھی، تو رسول اللہ نے کہا ابوذر ہم مانگنے والوں کو منصب نہیں دیا گیا۔ مغرب نے اس اصول کو جزوی طور پر اپنایا ہے اور اس کی کامیابی ہم دیکھتے ہیں، مغرب کی کوئی بالا تری نہیں ہے۔ میں نے مغرب کو کچھ علاقوں کو گھوم پھر کر دیکھا ہے، صرف قانون اور علم کی برتری ہے، اور ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس برتری کو چیلنج نہ کر سکیں، کسی چیز نے ہمیں اس بات سے روکا نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جب اس ملک کا پولیٹیکل کلچر یہ ہے کہ جمہوریت کا رونا رویا جاتا ہے، اور جب جمہوریت بروئے کار آ چکتی ہے
تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف ایک لوٹ مچی ہوئی ہے، جیسے کوئی غیر ملکی فوجی داخل ہو گئے، پھر مارشاء اللہ لگتا ہے، پھر ہم جمہوریت کا رونر ہوتے ہیں، پھر ہم نان ایشوز پہ چلے جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ٹیڑھے راستے بہت سے ہوتے ہیں اور سیدھا راستہ صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ سیدھا راستہ قانون کی بالا طریقہ ہے، جدید اداروں کی تعمیر کا۔ قائد اعظم نے اپنی 40 سالہ سیاسی زندگی میں ایک بار بھی لفظ سیکولر استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ بہت بڑا فریب ہے جو آپ کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ اسے ماڈرن مسلم اسٹیٹ کہا، اور 2 بار انہوں نے کہا، ایک بار علی گڑھ یونیورسٹی میں اور ایک بار مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں دنیا کی سب نعمتیں دیکھ چکا ہوں، اس کے سوا میں کوئی آرزو نہیں رکھتا کہ جب میں اس دنیا سے اٹھوں تو میرا ضمیر گواہی دے کہ میں نے مسلمانوں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے یہ کم و بیش یہی الفاظ پھر دہرائے۔ اور ایک امریکن جرنلسٹ نے جب انہیں پرائم منسٹرشپ کی آفر کی گئی پورے انڈیا کی، ان سے پوچھا کہ قائد اعظم آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھ سے راضی ہو۔ قائد اعظم کوئی سیکولر آدمی نہیں تھے۔ یہ بہت سے ہمارے علماء کو مغالطہ ہے جو غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلین شیو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اقبال بھی کلین شیو تھے، اور اقبال سے بڑھ کر کار تجدید کسی نے 20ویں صدی میں ادا نہیں کیا ہے۔ کوئی شخص مسلم شریعت کی روح کو اور اسلامی تاریخ کو اقبال سے بہتر نہیں سمجھ سکا تھا۔ دیکھیے اسٹیٹ بہت اہم ہوتی ہے۔ خدا کے رسول نے، ہم سنت کا ذکر بہت کرتے ہیں، اس پہ غور بہت تھوڑا کرتے ہیں، افسوس۔ خدا کے رسول نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے ریاست قائم کی تھی اور اس کی تقدیس واضح کر دی تھی کہ ایک نکٹا حبشی بھی اگر تمہارا غلام بنا دیا جائے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اطاعت قانون کی حدود کے اندر۔ ریاست کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں برس کے تجربے سے انسان نے سیکھا ہے کہ ریاست ہوتی ہے تو عزت محفوظ رہتی ہے، ریاست ہوتی ہے تو عدل قائم ہو سکتا ہے، ریاست ہوتی ہے تو تعلیم فروغ پا سکتا ہے، ریاست سے ایک مہذب معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور ہمارا پچھلے 50-60 برس کا 70 برس کا تجربہ یہ کہتا ہے جہاں مسلمانوں کو آزادی ملی ہے وہ ہمیشہ شریعت کی طرف اور اسلام کی طرف جائیں گے، مگر ایک پروسیس میں۔ یہ بات ہمارے بعض علماء کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام اوپر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ایک حقیقی دین ہے جسے قیامت تک برقرار رہنا ہے۔ یہ دلوں اور روحوں میں بویا جائے گا، یہ سمجھایا جائے گا، یہ سکھایا جائے گا، یہ دلوں کے اور دماغوں کے اندر پیدا ہوگا، تب یہ بروئے کار رہے گا۔ یہ قوت سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ہے اس کی معیشت کن وجوہ سے خراب ہوتی ہے، اس میں تعلیم کیوں فروغ نہیں پا سکی؟ اور بلوچستان کے سلسلے میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ 3 برس سے پہلے یہ بات میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں تعلیمی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں تو اس کا مستقبل منور ہو سکتا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے، میں خالد مسعود صاحب کی طرح کہتا ہوں، اس سے اچھا یوم آزادی میں نے اپنی زندگی میں نہیں گزارا۔ اس طرح کا بھی تعاون آپ کو درکار ہوگا۔ میں اور میرے ساتھی انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں گے۔ میں اپنی ذاتی لائبریری آپ کو تحفے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ حاصل کریں گے الہجرہ اسکول میں کلاس کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ، یا آخری امتحانات کی صورت میں، یہ میں آپ کے المنائی ایسوسی ایشن پہ چھوڑتا ہوں۔ 1 لاکھ روپے سالانہ ان کے انعامات کے لیے میں اپنی جیب سے دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ گرمیوں کے موسم میں کم از کم 1 ہفتہ آپ کے ساتھ گزار سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔